حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس تعلق سے فرماتی اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے، اتنے میں حضرت بلال تشریف لاتے اور اذان کہتے ہیں اور آپ کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے، میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھتی، رسول اللہ کو دیکھتی نہاتے ہوئے دیکھتی تھی کہ آپ تشریف لے جاتے، کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز فجر نماز کی سنے آتی دیتی، پھر آپ روزہ رکھتے. ٹھیک، اس سے پتہ چلا ایک آدمی رمضانوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، اس کے بعد سو کر سحر، سمجھے، سحر جنابت کی حالت میں کر سکتا ہے، لیکن وضو ضروری ہے. وضو کہ تو کھانے اور سونے سے پہلے رسول اللہ شرمگاہ دھوتے اور وضو کرتے. وضو کر کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، مطلب سحر کر سکتے ہیں، اس کے بعد غسل کر کے آپ فجر کے لیے جائیے. تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں کیا، تو پتہ چلا رمضان میں بھی ہم بستری حلال ہے. یہ بات اس لیے میں نے خاص رکھی، بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہم بستری کریں تو اولاد نافرمان پیدا ہوتی، اس لیے کہ یہ فرمانبرداری کا مہینہ ہے اور آپ شادی کر رہے یہ رات میں یہ کر رہے تو اس سے کیا فرمانبرداری ہو رہی. ایک بار میں چھوٹا تھا جب میں نے بات سنی تھی، کچھ خواتین بیٹھی تھی اور کہا کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا، اس کا نکاح ہوا 26 کے اثر میں، مطلب 26 رمضان کی اثر میں، مطلب رات میں قدر ہندوستان کے اعتبار سے اس رات قدر تھی. ٹھیک، ویسے قدر تو 21 23 25 27 اور 29 میں سے ایک ہے، لیکن ہندوستان میں 27 ہے. سب عورتیں آپس میں بات کری آج کیا کریں گے، یہ دونوں عبادت کریں گے یا کیا کریں گے آپس میں. تو اسی بولی عبادت میں کہاں دن لگنے والا ان کا، بولے آج رات میں، ہاں آج تو گئی اس کی رات برباد ہوگی، لیکن اس کی اولاد نافرمان ہوگی. دوسری بولنے لگی نہیں صرف اولاد نافرمان نہیں، ان کی دیکھنا تھوڑے دن میں طلاق ہو جائیں گی، عبادت کے مہینے میں شادی طلاق ہو جائیں گی ان کی. استغفر اللہ. اندازہ لگائیے جس شریعت نے ہم بستری کو بھی صدقہ کہا، اور صدقہ یہ بھی عبادت ایک قسم کی ثواب دیتا ہے نا. آگے میں تفصیلات رکھ رہا ہوں انشاءاللہ. تو رمضان میں کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ شادی کی ممانعت نہ ہم بستری کی ممانعت. ہاں فجر کے لیے آپ کو غسل واجب ہے، سحر کے لیے نہیں ہے، تو سحر کر لیجیے، فجر کے لیے غسل کیجیے اور جائیے. ٹھیک، اسی طرح پانی اگر نہیں ہے اور سونا چاہ رہے آپ، تو بیہقی کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم بھی کیا، تو آپ تیمم کر کے سو جائیے. ٹھیک، پانی نہیں ہے آپ کے لیے وضو کے لیے تو آپ تیمم کر کے سو سکتے. شرمگاہ دھو لیجیے، تیمم کیجیے، اور اگر پانی بالکل بھی نہیں ہے تو شرمگاہ بھی نہیں دھو سکتے، آپ تیمم کر لیجیے اور سو جائیے. ٹھیک، اسی طرح اگر سونے سے پہلے غسل کر لے، غسل جنابت افضل ہے، نہ کر سکتے اٹھنے کی بات کریں.